کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ جب داخل مسجد ہوں تو نئے سرے سے نیت کر دیجئے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، افطار کا وقت آ گیا، نیت نہیں کی تھی تو آپ کر لیجئے اور افطار کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے تاکہ ثواب بھی ملے، اور نیت ثواب کے لیے کرنے کے بعد کوئی ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب بے شک مسجد میں جو کھانا پینا وغیرہ ترکیب ہے وہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ آج افطار مدنی مذاکرہ ہے، اور اس کی اچھی اچھی نیتیں کر دیجئے حسب حال جو آپ کی کیفیات بنتی ہوں۔ تو ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں کو سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور حسب ضرورت نیکی کی دعوت دوں گا۔ مدنی مذاکرے میں آتے رہنے کا کہوں گا۔ مدنی قافلے کا مسافر بننے کے لیے انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کہ ربیع الاول شریف کی آج 17ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے 17 اربعین اتار قسط دوسری کے پیج نمبر 17 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ مئۃ مرۃ تزحزحت النار عنہ مسیرۃ 500 عام، یعنی فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا نام جمشید اتاری ہے اور میرا تعلق بہاولپور کے علاقے ٹیل والا سے ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہو اسے بتا دیا کرو، اس سے اظہار کر دیا کرو۔ معلومات یہ لینی تھی کہ اس سے کون سی محبت مراد ہے اور کیا ایسی کوئی روایت بھی موجود ہے؟ اس سے مراد اللہ پاک کے لیے جو محبت کی جائے وہ ہے۔ اب جیسے کوئی کسی حسن دیکھ کر محبت کرنے لگتا ہے، مجازی محبتیں بھی ہیں، اور کسی سے مال بٹورنا اس لیے محبت کرتا ہے، مال یعنی کوئی بھی یعنی کہ ایسی نفسانی محبت نہ ہو بلکہ محض رضا الہی کے لیے محبت ہو، اس کی فضیلت ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5125 سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر تھا کہ اتنے میں وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک مجھے اس سے محبت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اسے بتا دیا ہے؟ عرض کی نہیں، فرمایا اسے بتا دو۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، مجھے محض رضا الہی کے لیے تم سے محبت ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، اللہ عز و جل تجھ سے محبت فرمائے جس کی رضا کے لیے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اور مسند امام احمد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے بتا دو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم دونوں کے درمیان محبت مزید پختہ یعنی پکی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور کسی سے مال طلب کرنا یہ تو سوال میں آتا ہے اور بروز قیامت اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا کسی سے اس کی سروسز حاصل کرنا یہ بھی سوال میں آئے گا؟ جیسے ہمارا شعبہ ہے ریسرچ کا اور اس میں بہت سی ٹیکنیکس، بہت سی مشینریز ایسی ہیں کہ جن کے ایکسپرٹ مخصوص لوگ ہیں، ہر بندہ ان سکلز کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے ہمیں مختلف لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم ان کو پے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات وداؤٹ پے کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات ان کے لیے یہ کام چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے کئی مہینوں پر مشتمل ہو۔ تو رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس طرح سے سوال کرنا بھی معیوب ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجئے، بنا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم۔ سر ہر صورت میں مال طلب کرنا ناجائز سوال تو نہیں ہے۔ بات صورت ایسی ہوتی ہے جیسے ماں باپ سے بھی بچہ مانگتا ہے، بڑا بھی مانگتا ہے، یا ماں باپ اپنے بڑے بیٹے سے مانگتے ہیں مجھے دو، یا دوست جن میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، تو ان میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے ناراضی، یہاں بھی مطلب یہ کہ برائی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ یہ جو سوال، جس سوال سے ذلت ہوتی ہے نا، تو وہ سوال جو ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ کی مانگنے کی عادت ہوتی ہے اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے، اور یہ ذلت، اس پہ بندہ ذلیل ہوتا ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے، اور یہ مانگنا جو ہے یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو جیسی صورت، اسی طرح سوال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جیسے کسی سے مشقت کا کام لیا، اب مزدور کرنے کے بجائے کسی اور کو پکڑ لیا کہ یار ذرا یہ وہاں پہنچا دو نا، اب یہ بیچارہ تکلیف سے آپ کو پہنچائے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو پریشانی تو ہوگی نا، یار 2 ٹکے بچانے کے لیے مجھے مصیبت میں ڈالا۔ اچھا، بعض اوقات یہ سوال اور بھی خطرناک ہوتا ہے، جیسے یوں مطلب وہ فضائل دعا میں بڑی پیاری باتیں اس تعلق سے لکھی ہے کوئی آخری صفحات پر، مثلاً یہ کہ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کچھ مانگا
تو ظاہر ہے کہ مرید منع نہیں کرے گا، اس کو پیر صاحب کو کیسے منع کیا جائے؟ اب یہاں صورت یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی روٹین ہے کہ پیر صاحب مرید سے مانگتے ہیں، روٹین ہے، دیکھیے سلسلہ ہے اور اس لیے وہ مانگ رہے اور وہ برا نہیں مانتا بلکہ سعادت سمجھ کر خدمت کرتا ہے اور ایک روٹین وائز اس نے مانگا تو حرج نہیں ہے۔ اب جہاں یہ روٹین جس مرید سے نہیں ہے اور پیر صاحب نے اس سے مانگ لیا اور بحالت ناگواری اس مرید نے پیر صاحب کو دیا کہ یار اب پیر صاحب کو منع کیسے کریں، کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں انہیں ناگواری کی حالت میں پیر صاحب نے منع کیسے کروں، اس نے دیا، یہ پیر صاحب کے حق میں حرام ہے اور بس صورت غصب ہے، جیسے کہ وہ چھینا ہوا مال پیر صاحب پر واجب ہے کہ واپس لوٹا دیں اور پیر صاحب واپس لوٹائیں، ہے نا؟ تو پیر صاحب مانگے کائے کو جو اپنی بے عزتی کریں؟ بعضوں کی ایسی عجیب ترکیب ہوتی ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے، تو کہ ہمارے پیر صاحب گھر پہ آ جاتے ہیں ہمارے اور قیام کرتے ہیں، گھر چھوٹا ہے، پردوں کے مسائل ہیں، کیا ہم پیر صاحب کو بول سکتے ہیں کہ آپ نہ آیا کرو ہمارے یہاں ٹھہرنے کے لیے، یا ان کو کیسے کہیں کہ آپ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیں؟ بیچارہ وہ ایسا سعادت مند مرید تھا کہ وہ اس نے مجھ سے آ کر سوال کیا تھا۔ خیر میں نے تو یہ کیا کہ آپ ریکویسٹ کر لیں، اور کیا کہ ذرا بے پردگی کے مسائل، تکلیفیں ہو رہی ہیں گھر میں، تو یوں بھی مطلب پیر صاحب کو اپنی ویلیو خراب نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی 10 بار بولے نا پیر صاحب کو تشریف لائیں، آئیے آئیے، تب جا کر پیر صاحب ہاں بولے، اس میں عزت ہے۔ اگر پیر صاحب نے فوراً ہاں بول دیا نا تو مرید کو وسوسہ آ سکتا ہے کہ پیر صاحب بھی یار دعوت کا انتظار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کیا، کہ میں نے صلاح کی اور یہ آپ پہنچے، اب بھائی وہ جیب میں دیکھو وزن ہے کہ نہیں ہے، کہ پیر صاحب کے ساتھ 5-15 مرید بھی تو ہوں گے، اکیلے تو آئیں گے نہیں، تو کوئی ضیافت کرنی پڑے گی۔ وہ خیر یہ تو کھوٹی صلاح اگر کی تو اس نے کی کیوں، سمجھے؟ یہ پیر صاحب نے قبول کر لی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یوں اپنی تھوڑی وہ مان رکھنا چاہیے، عزت اپنی اتنے سستے نہیں ہو جانے چاہیے، یہ سمجھو میری مراد ہے۔ یعنی بندہ جیسے آپس میں یا پیر صاحب بیٹھے ہیں تو مرید بھی بیٹھے ہیں، اب پیر صاحب ہے کہ بولتے چلے جا رہے ہیں، نان اسٹاپ جا رہے ہیں، اب مرید بھی جا رہے ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، کسی کو مطلب پیشاب لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی ضروری کام اٹکا ہوا ہے، کسی کو گھر سے بار بار بلاوے آ رہے ہیں اور یہ یوں کر کے دیکھ لیتا ہے۔ اب پیر صاحب کو چھوڑ کے جائیں کیسے؟ پیر صاحب ہیں کہ وہ اسٹاپ کرتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ بلکہ صحیح بات ہے کہ کسی عقل مند نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اپنے جو بھی پیر صاحب ہوں یا جو بھی لیڈر ہوں، جیسے ہمارے نگرانی سے رکن شورائی سے ہے نا، بڑی سطح کے جو بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے سب کے لیے مجھ سمیت عبرت والی بات ہے کہ آدھی بات کرنی چاہیے۔ مثال ہے، مطلب آدھا مسئلہ بتائے، بات کسی سے کرے تو آدھی بات کرے، کہ اگلا انتظار کرے کہ اب کچھ اور بتائیں تو اچھا، بولیں تو اچھا، اب اتنا نہ بولے کہ اگلا مطلب گھڑی دیکھے کہ اب یہ چپ ہوں گے کہ نہیں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ تو یہ سمجھانے کی بات ہے، لوگوں کی نفسیات کے مطابق جو بات کرتا ہے، ملاقات میں بھی نفسیات کے مطابق اس کا ٹائم لیتا ہے۔ بعضوں کی ایسی عادت خراب ہوتی ہے، وہ مطلب واقعی نظر بچانی پڑتی کہ دیکھ لیا السلام علیکم، وہ ذرا 2 منٹ 1 منٹ، وہ تو وہ یوں تو وہ، ارے باپ رے باپ، وہ جو شروع ہوگا نا تو اپنا جو ہونا گا ہو گیا، یہ بس وہ جس کو گندریا بھی بولتے ہیں، گوند کی بوری گرا دی اپنے پاؤں کے نیچے، چپک گیا، اب یہ اپنے کو ہلنے نہیں دیتا، ہاتھ پکڑ، بازوں کے ہوتے ہیں بالکل ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کر یوں یوں کر کے جھٹکے مار مار کے اپنی بات وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ بڑا بیزار کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ اپنے ہاتھوں، بھلے آپ سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، بڑے عہدے کے مالک ہیں، آپ کا امپریشن اسی صورت میں رہے گا کہ آپ
کم بولے, خاموش رہے, زیادہ وقت خاموش رہے, بولے تو ایسا بولے کہ اس کو کچھ سیکھنے کو ملے, اس کی معلومات میں اضافہ ہو. مگر کیا معلومات یا کیا سکھانا, یہ سب مسلط نہیں ہونا چاہیے. اگلے کی نفسیات کے مطابق, اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق جو کلام کرے نا وہ کامیاب ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کر, کلام کر. تو یہ ہم کو آتا نہیں ہے. خیر الکلام ما قل و دل, ہے نا, اچھا کلام ہو, اچھی بات ہو جو قلیل و پر دلیل ہو, یعنی کہ مختصر ہو اور دلیل اس کے ساتھ مضبوط ہو, کم الفاظ ہو, نپی تلی بات ہو. ایسی نہ ہو کہ وہ کنفیوز ہو جائے, سمجھ ہی نہ پڑے, ایسی قلیل بھی نہ ہو. سامنے والے کی سمجھ کے, بعض اوقات کم الفاظ میں سمجھ جاتا ہے, اگلا سمجھدار ہوتا ہے, بعض تھوڑا اتنی سمجھ نہیں ہوتی, تو کم الفاظ میں وہ الجھ کر جائے گا, کنفیوز ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ خلاصہ وار بات کرنی چاہیے موقع کی مناسبت سے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اور میرے دل میں بھی میری بات اتر جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اب خیر وہ مدنی مذاکرے میں طوالت ہوتی ہے بعض اوقات, تو اب یہ تو کسی نے کسی کو باندھ کر رکھا نہیں ہے. جس کو جانا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں, جس کو مطلب سوئچ ہونا ہوتا ہے وہ سوئچ کر جاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. تو ہمارا تو ڈبل 12 گھنٹے پروگرام جاری ہی رہتے ہیں. تاہم یہ کہ مجھے بھی خیر سب کو چاہیے کہ ہم مطلب ہے کہ اختصار سے کام لیں, مگر وہی بات اتنا اختصار نہیں کہ جس سے وہ اگلا سمجھ نہ پائے, کنفیوز ہو جائے. اسی طرح عالم مفتی سب کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اس کو مطلب تھوڑے الفاظ میں اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی ہے کہ بھئی ہاں نہ میں بھی, بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب ہاں نہ میں ہو جاتا ہے, بعض سوالات اس میں تفصیل بتانی پڑتی ہے. تو یہ مفتی کو بھی چاہیے کہ تفصیل بتائے تاکہ وہ اگلا بیچارہ کنفیوز ہو کر نہ رہ جائے, اور پھر اپنا اجتہاد کر لے گا کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, ہاں یہ مطلب ہو سکتا ہے. اب وہ بیچارہ الٹی گاڑی ہانکتا ہے اور دیوار سے ٹکرا جائے. تو یہ سب کے لیے اصول ہے. مفتیان کرام تو سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو تو یہ اصول سکھائے جاتے ہیں, لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں بھی کہ کہاں کس طرح باتیں کرنی ہے. اور بہرحال یہ کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جب کسی بار انفرادی کوشش کرے تو اس کو بیزار نہ کر دے. یعنی کوئی بھی سمجھو گھڑی دیکھے نا, اپنے کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بیچارہ بول نہیں پاتا ہے مروت میں, تو یہ اجازت چاہتا ہے. تو وہ اچھا ماشاءاللہ انشاءاللہ کر کے بعد میں اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی کر کے. تو یہ اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھڑی دیکھنے کی, یہ بھی بتا دوں وہ خامہ کا گھڑی یہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی اپنے کو سمجھ آنی چاہیے یہ گھڑی دیکھ کیوں رہا ہے, مجھ سے جان چھڑانے کے لیے دیکھ رہا ہے یا اس کی عادت سے مجبور ہے گھڑی دیکھنے پر, سمجھے. اور کیا دیکھا گھڑی میں یہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا. بعض کرتے رہتے ہیں بعض لوگ. تو جیسا موقع جیسا محل اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ آپ معاشرے میں معزز فرد ہوں گے. اگر لوگوں کو بور و بیزار کریں گے تو پھر آپ بھلے اپنے طور پر کتنے معزز سمجھیں, اربوں خربوں پتی ہوں, ایک ٹکے کا بھی آپ کا دام رہے گا نہیں لوگوں کے سامنے. لوگ آپ سے بیزار ہوں گے, بھاگیں گے. ہم نے دیکھے بڑے بڑے سرمایہ دار دیکھے بعض وقت یار اتنا بولتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے, کبھی یہ جان چھوٹی یہاں سے. تو ٹھیک ہے سرمایہ دار تو یہ ہے نا یار, ہم کو تھوڑی سرمایہ انڈیل لے گا ہم پر جو ہم اس کی سنیں کہ چلو تھوڑی محنت کر لو اپنی مزدوری کھری ہو جائے گی, ایسا تو ہے نہیں. تو خواہ خواہ مالدار کا روب ضرور ہوتا ہے کہ آدمی مطلب تھوڑا یوں نرمی سے بات کرتا ہے. یہ کہ پتہ نہیں نفسیاتی اثر ہے. مالدار ہوگا یا کوئی مطلب یعنی کہ لیڈر ہوگا یا ارباب اقتدار کا کوئی فرد ہوگا یا افسر ہوگا. میں نے افسران بھی دیکھے, بڑے بڑے لوگ دیکھے ایسی ٹھوکم ٹھوک کسی کو ہم کہتے ہیں نا, بعض ایسے لگے ہوتے ہیں کہ یار مزہ نہیں آتا, مطلب کوئی تک کی بات نہیں کرتے. بعض اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ متاثر کرتے ہیں, بولتے ہی نہیں ہیں. وہ اتنا ناپا تلا ان کا انداز ہوتا ہے کہ یار یہ لیڈر بننے کے قابل ہے, یہ افسر بننے کے قابل ہے. یہ کہاں افسر بن گیا یار, اس کو کس نے بٹھا دیا سیٹ پر. تو یہ بس مکس ہوتے ہیں سب.
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ اپنا عزت بنائیں اور نیکی کی دعوت اثر زیادہ کرے گی آپ کی. اور بیزار کرو گے نا لوگوں کو تو آپ نماز کا بھی بولو گے نا تو اس پر اثر اتنا نہیں پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد رسول میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور سے پہلے سیکنڈ لاسٹ نبی کون تھے؟ جزاک اللہ خیر. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ بہتا ہے نے سوال سنا کہ نہیں سمجھا؟ سوال سمجھ گئے تھے؟ میں تو سمجھ گیا تھا. نہیں سب نہیں سمجھے نہیں سمجھے. وہ سیکنڈ لاسٹ بولا نا، وہ اب یہ کہ ہم سمجھتے سارے انگلش سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے سوال جو میں سمجھاؤں وہ یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار نبی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری نبی کون آئے جن کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اور آپ کی رسالت کا اعلان ہوا؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 500 یا 600 سال کا گیپ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. سید ابو بکر سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا گناہ گاروں کی روح تکلیف سے نکلتی ہے؟ نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف سے نکلے گی؟ موت کی سختیوں سے محفوظ رہنے کا بھی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. ہاں، واقعی روح کا نکلنا جو ہے نا یہ بہت مطلب بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور یہ نیکوں کی بھی روح تکلیف سے نکلتی ہے اور اس پر ان کو اجر ملتا ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر وہ کیفیات تو میں نے پڑھی تھی، اپنے سے نہیں مطلب لکھی ہوئی کیفیات، اور مطلب اللہ پاک آسانی کرتے ہے. یہ کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. تو یہ جھٹکے بھی آتے ہیں، روح نکلتی ہے، قدموں سے نکلنی شروع ہوتی ہے. اب یہ کہ جن پر سزائیں ہوتی ہیں خصوصاً یہ جو غیر مسلموں پر، ان کو تو روح کو روک روک کے ان کو مارا جاتا ہے اور بہت اذیت کے ساتھ. جس کو اچھا بعضوں کی روح فوراً قبض ہو جاتی ہے اور وہ اتنا تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا. تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نیک بندوں کو نزا کی تکلیف نہیں ہوتی ہے. ہر نیک بندے کو ایسا نہیں ہے، ہوتی ہے اور اس پر اجر ملتا ہے. غالباً حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ دعا نہیں کرتے تھے نزا میں آسانی کا، بولا مجھے اجر ملے گا. ان کا حوصلہ تھا، مجھے یاد پڑتا ہے ان کا یہ ہے اجر. روح نکلنے پر جو تکلیف ہے ثواب ملتا ہے مومن کو. غیر مسلم کے لیے تو ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شدائد نزع کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. یہاں چوٹی بھی تڑپا دے
رسول اللہ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ فرشتے ڈانٹتے ہوگے ہتھوڑے مارتے ہوگے فرشتے ڈانٹتے ہوگے ہتھوڑے مارتے ہوگے کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ شدائد نظر آکے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ کرم فرما کے ہو عطار بھی اس قول کا مصداق آقا کرم فرما کے ہو عطار بھی اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مجھے قبر و حشر کا ڈر لگتا ہے مگر پھر بھی عبادات میں استقامت اور کامل اخلاص نہیں ہو پاتا. میں کیا کروں کہ قبر و حشر کا خوف بھی دل سے جاتا رہے اور عبادات میں استقامت اور کامل اخلاص مل جائے؟ قبر و حشر کا خوف جاتا رہے یہ دعا ہے یا الٹ؟ قبر و حشر کا خوف تو بڑھنا چاہیے. قبر و حشر کا ڈر لگتا ہے لگتا ہے مجھے جاتا رہے یہ شاید آخر میں کہا ہے نا جو میں سمجھا ہے نا. جی جی ہاں تو یہ تو ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے نا ایسی دعا کا کسی کو کہنا چاہیے. قبر و حشر کا خوف تو بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت مندوں کا حصہ ہے اور یہی خوف تو ہے جو بندے کو نیک بناتا ہے اور گناہوں کی عادت چھڑاتا ہے. یہی خوف نکل گیا تو پھر تو راہ کیا اپنے پاس. یہ ساری خوف خدا ہی کی صورتیں کہ اللہ پاک کا خوف ہوگا جبھی حشر کا خوف ہوگا, قبر کا خوف ہوگا, نزا کا خوف ہوگا, عذاب کا, جہنم کا, سب خوف خدا ہی ہوگا تو خوف خدا سے ہی ہوگا نا سب. یہ تو اس لیے یہ خوف نکلنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے. اور یہ کہ نیکیوں میں جو کوتاہی اس کے باوجود ہوتی ہے اس کا بالکل اس کی دعا کرنی چاہیے, کروانی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن بہرحال تو اللہ پاک نیک بنا دے ہم سب کو. کوشش جاری رکھنی چاہیے. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو جد و جہد کرتے رہیں, زبردستی اپنے آپ کو نیکیوں پر لائیں, تکلفاً نیکیاں کریں. گناہ تو بارہ لے کے ون شاٹ
छोड़ना ही पड़ेगा। और जो फराइज हैं उनको भी वन शॉट यानी अमली जामा पहनाना होगा। बाकी जो नफली नेकियां होती हैं बाजू का तो वो तो बतदरीज या भले अगर आहिस्ता भी आदत पड़ती है तो इसमें हरज नहीं है, नुकसान वो नहीं है। वो फर्ज आहिस्ता आहिस्ता नमाजी बन जाऊंगा, कभी अभी 2 नमाजें शुरू करता हूँ तो 3 करता हूँ, ये नहीं होगा। तो 5 नमाजें बिल्कुल वन शॉट शुरू करनी है, बल्कि जितनी कज़ा हुई उसका भी हिसाब लगा के अदा करना होगा। इस तरह गुनाह में ये नहीं होता आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा, तो ये नहीं होगा, बल्कि फौरन से पेशतर तौबा करे और गुनाह को छोड़ दे। अल्लाह पाक मदद करने वाला है। नियत साफ मंजिल आसान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वैसे ये एक बात तो अमीर सुन्नत से और भी इस पर रहनुमाई मिल जाए कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आते हैं तो ज़ाहिर है इस तरह के जो मौज़ूआत पर कुछ बातें सुनी तो एकदम से इंसान संजीदा तो हो जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे असबाब होते हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेबाकी की तरफ भी बढ़ जाता है? अब इसको पता है कि फलां चीज खाता हूं तो एलर्जी हो जाती है, और उसने खाई तो एलर्जी हो गई। अब इसने मतलब ये कि कोई टेबलेट ली जिससे एलर्जी का जो असर था वो जाता रहा, अब फिर वही चीज खाए तो कहां से ये बचेगा? उसको ये वो चीज नहीं खानी। तो इसी तरह अगर गुनाह से बचने का ज़हन बना, बहुत बड़ी सादत है। अगर फिर जिन लोगों की सोहबत से गुनाहों पर बंदा दिलेर होता है और नेकियों में सुस्त पड़ता है, जाके उन्हीं की सोहबत में बैठेगा तो कहां से बचेगा? तो इसलिए वो गैदरिंग चेंज करना ये बहुत बड़ा इलाज है अपने गुनाहों की बीमारी का। गैदरिंग नेकों की इख्तियार करे कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। असोहबत मुअस्सिरा, सोहबत असर रखती है, मुअस्सिर होती है। तो इसलिए गैदरिंग तब्दील किए बगैर तुम बोलो कि मैं सही हो जाऊं और ये हो, तो बहुत मुश्किल है। आप बताइए औलिया किराम या नेक बंदे अल्लाह के जो गुजरे हैं, इनकी सोहबतें क्या बदमाशों के साथ होती थी? 2 टुकड़े गालियां बकने वालों के साथ होती थी, मुंह भर के गीबतें करने वालों के साथ होती थी, गली बाजारों में बैठकर हा 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 करके कह के मारने वाले बेबाक लोगों के साथ होती थी। आप बताइए औलिया किराम की सोहबत है तन्हाई, या फिर सोहबत तो उलमा की सालिहीन की सोहबत होती थी, वरना ये के तन्हा रहते थे, इबादत करते थे। तो इन्होंने इतने दर्जे इनके बुलंद और इतने रुतबे पाए इन्होंने। बाकी अब आप बोलो कि ये गालियां बकने वालों के साथ और नमाजें जो नहीं पढ़ते और न दाढ़ी रखते हैं न, मतलब यानी कि जो आजकल का माहौल है आप सब जानते हैं, समझे? तो ऐसे माहौल में आप बोलो लो इनके कदमों में जाकर आप कोई अल्लाह की रजा तलाश करो या विलायत का ताज ढूंढो कि इनके कदमों की बरकत से मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ये औलिया किराम के कदमों के धूल के सदके मिलेगा, इनकी मोहब्बतों के सदके मिलेगा, इनकी बरकतों से नसीब होगा। तो इसलिए वो अच्छी सोहबत ही इख्तियार करनी है और बुरी सोहबत से खुद को लाजिमी तौर पर बचाना और बचाना है। नूरुल इरफान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह नूरुल इरफान सफ़ा 239 पर बड़ा प्यारा मदनी फूल पेश करते हैं। दुनिया में अल्लाह पाक के राजी होने की अलामत यह है कि इससे अल्लाह के नेक बंदे राजी हों और उसे नेक अमाल की तौफीक मिले। बुजुर्गान दीन की तरफ दिलों का माइल होना इनके महबूब इलाही होने की अलामत है। जिनके दिल बुजुर्गों के तरफ माइल होते ना, तो खुद ये पहचान यानी अलामत है, निशानी है कि ये भी अल्लाह का मकबूल बंदा है। अल्लाह पाक की थोड़ी रजामंदी बड़ी कामयाबी है, अल्लाह पाक अपने करम से नसीब फरमाए। तो
تو یوں مطلب یہ کہ نیکوں سے محبت رکھیں، ان کے صحبت کے خوگر رہیں، ان کی صحبتیں اختیار کریں، لیکن دیکھیں اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے. یہ دور بڑا نازک ہے. بعض ایسے نظر آتے ہیں چمڑی گوری ہوتی اتفاق سے، تو ہم سمجھتے ہیں گوری چمڑی یہ کوئی نورانی شخصیت ہے. تو میرے بھائی انگریز کی چمڑی اس سے گوری ہوتی ہے. گوری بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مبارک جو کھال تھی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا، تو قلبی نورانیت، پھر اس کا اثر چہرے پر آنا وہ الگ صورت ہے کہ کھال کا رنگ چاہے سفید ہو، چاہے گندمی ہو، چاہے مطلب کالا ہو، لیکن وہ نورانیت اور ہے جس میں ایک اللہ پاک کشش ڈالتا ہے، اور جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف کھنچتے ہیں، مائل ہوتے ہیں. اور باقی تو اب اولیاء کرام کو برا برا بولنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے. معاذ اللہ نبیوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے، اللہ نبیوں کی نورانیت میں کیا کمی تھی، لیکن خود ان کا دل کالا، وہ انداز سورج نہ دیکھ پائے تو اندھے کا قصور ہے، سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اللہ والوں کی نورانیت کسی دل کے اندھے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے تو اس کا قصور ہے نا کہ اس اپنے دل کا علاج کرائے. تو یوں مطلب ہے کہ پہچان ہونی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ پھنس جاؤ گے. بعض لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ بڑے مطلب ان کے چہرے چمکدار اور لباس بھی چمکدار اور باتیں بھی بڑی رونق والی اور بڑی بڑی مطلب ہے نا کہ تصوف کی کتابیں بعض وقت پڑھی ہوتی ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی بولے کہ بس اب تو اس کی نظر سے ولایت ملی اور پتہ چلا کہ اس کا کردار اتنا گھنونا ہوتا ہے. بعض اوقات نا سب کی بات نہیں کرتا کہ اگر ولایت آپ کی تھی تو کہیں چھن نہ جائے اس کی صحبت سے، ایسے پائے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے لوگوں میں عقیدے کی بڑی خرابی ہوتی ہے. اب تو صحابہ کرام علیہم رضوان والا نظام جو معاملہ ہے وہ تو اور کھل کے آ گیا ہے، ورنہ ان میں بھی اس طرح کے آپ کو ملیں گے کہ بڑے مطلب آپ کو لگے گا کہ یار یہ ہے. پھر جب بات کھلے، میرے پہلے کبھی کبھی سنتا تھا، پرانی باتیں کر رہا ہوں، کہ فلاں حضرت پیر یہ وہ، مگر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یوں میں خاک تھو، مطلب میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مجھے بڑی محبت شروع سے ہے. اس کا مطلب نہیں مولا علی سے نہیں ہے، حسنین کریمین کا تو اتنا ہم لوگ شہدائی ازم کو تو خاندان میمن لوگ ہیں، میمنوں میں یہ چیزیں آپ کو بہت ملیں گی، سادات کرام سے محبت، سمجھے الحمدللہ. تو مجھے تو امام حسین کا نام لینا بھی نہیں آتا تھا، میں جب سے ان سے محبت کرتا ہوں، سمجھے یہ صحیح بولتا ہوں، میں کیا کیا الفاظ بولتا تھا لیکن پتا تھا کہ یہ یوں اور یوں ہمارے سر کے تاج. تو ایک بات بولتا تھا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چونکہ بعض لوگ برا بھلا بولتے تھے مجھے پتا تھا، تو اس لیے مجھے ان سے یوں خاص ایک رغبت ہوتی تھی کہ یہ ہے جب صحابی، اور ان کا لکھا ہوا قرآن آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سارا نہیں حصہ تو ہے نا، کاتب وحی ہیں، تو ان کا قرآن کون نہیں پڑھتا، اب آئے تو صحیح میرے سامنے. تو اب اتنا بڑا اعتماد یار کہ قرآن انہوں نے لکھا پڑھتے ہیں پھر بولتے ہیں یوں تو یوں تو یوں. واٹ از دس، کیا مصیبت ہے یار. تو ہر صحابی نبی فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیجن، کوئی اس میں دو رائے نہیں، کوئی غور کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ ہمارا فائنل عقیدہ ہے الحمدللہ. تو یوں میں ایک بات پر بات نکلی، تو جب میں سنتا نا تو مجھے تعجب ہوتا کہ یار ایسے پیر صاحب بھی ہوتے ہیں، مائنس صاحب، سمجھے پیر صاحب تو نہیں ہے نا، مائنس صاحب پیر کہلاتے، پیر بڈھے کو بھی بولتے ہیں، ہاں بالکل فارسی میں بڈھے کو پیر بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن پیر ایک محترم لفظ کے طور پر ہمارے ہاں معروف ہے بے شک، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. تو بہرحال یہ کہ تو یہ میں مطلب تعجب کرتا تھا، اور مجھے وہ اس طرح کا اچھا نہیں لگتا داستانہ سنتا تھا نا، کہ میں کبھی نہیں گیا قصداً ایسے آستانے پر، کبھی نہیں گیا کہ جس پر مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہ نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے. تو آخ تو نہیں، واقعی یہ ذہن رکھو گے تو بچو گے، ورنہ بچو گے نہیں، آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ اللہ نہ کرے کب ایمان برباد ہو گیا، اور یہ تو مرتے وقت پتا چلے گا یا مرنے کے بعد چلے گا. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صحابہ و اہل بیت پر میری بھی آنکھیں بند، تیری بھی آنکھیں بند، خلاص ہے نا، اس میں کچھ سوچنے والا بھی نہیں ہے، یا غور کریں گے مشورہ کریں گے، نہ بابا نہ، فائنل ہے
یہ بالکل فائنل ہے. جان نکل سکتی ہے لیکن محبت صحابہ والے بیت دل سے نہیں نکل سکتی, کبھی بھی نہیں نکل سکتی. الحمدللہ. تو اللہ پاک ہم کو اسی پر قائم رکھے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ خالی گوری چمڑی دیکھ کر وہ واری واری نہیں ہو جانا کہ یہ نوری, یہ سب وہ نورانی چہرہ ہے, ایسا نہیں ہوتا, سمجھے. اب جو تہجد گزارا ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے, بھلے رنگ اس کا کوئی بھی ہو, لیکن ہر ایک کو اس کی بھی پہچان نہیں ہوتی جس کو اللہ دکھائے, سمجھے. تو اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. تو دعوت اسلامی آپ کے پاس ہوتے ہوئے یار کہاں ادھر ادھر کائے کو جاتے ہو یار, اس کو چھوڑ کے. اور دعوت اسلامی جس کی تصدیق کرے بھلے آپ اس کے بعد تو دعوت اسلامی نے تو ایک معیار دیا ہے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا اس دور میں ذکر خیر ہو کسی کے سامنے, یعنی کہ عوام تو نہیں نہ پتہ ہوتا, وہی کوئی مذہبی شخصیت ہو ان کو پتہ ہوتا ہے. تو ذکر خیر ہو, ان کے فضائل آپ بیان کریں, ان کے چہرہ یوں بشاشت سے کھلے تو بولے یار خیر ہے پاس. اور اگر منہ بگاڑے ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ جاؤ کہ اپنے کو رونگ نمبر لگ گیا ہے کیا, پھر آگے پیچھے ہو جائے. اس دور میں کسوٹی میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, بے شک اللہ کے کامل ولی چاہیے. اور ایسا عاشق رسول تو ماؤں نے کم جنا ہے اس دور میں, سبحان اللہ. ایسے عاشق رسول گزرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر صحابی نبی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. جنتی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. میرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در, تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در, تمہارا چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بارے بارا تینا یوں جبریل
सिदरा छोड़ कर बार बार तेना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं तो कदम मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं तो कदम क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर मर के जीते जाते हैं हसन मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर मरहबा बोलो मरहबा मरहबा झूम कर बोलो मरहबा मरहबा झूम कर बोलो मरहबा मोमिनो वक्ते अदब है आमदे महबूबे रब है मोमिनो वक्ते अदब है आमदे महबूबे रब है जाए आदाब तरब है आमदे शाहे अरब है मरहबा बोलो मरहबा मरहबा झूम कर बोलो मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा मलजा की आमद मरहबा बाबा की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा पुरनूर की आमद मरहबा अव्वल की आमद मरहबा आखिर की आमद मरहबा ज़ाहिर की आमद मरहबा बातिन की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा सुरूर की आमद मरहबा गयूर की आमद मरहबा मरहबा बोलो मरहबा मरहबा झूम कर बोलो मरहबा आने वाला है वो प्यारा दोनों आलम का सहारा आने वाला है वो प्यारा दोनों आलम का सहारा काबे का चमका सितारा आमदे शाहे अरब है मरहबा बोलो मरहबा मरहबा झूम कर बोलो मरहबा आता है शाहे हुकूमत फर्ज है जिसकी इताअत आता है शाहे हुकूमत
حکومت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مولا کی آمد ملجا کی آمد مرحبا موا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطل کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا تاسین کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی اب مراد دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر اس جمیل قادری پر اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا موا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطل کی آمد مرحبا بل نور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم وطر کے اندر تیسری رکعت کے اندر اگر دعائے قنوت بھول جائیں اور رکوع میں چلے آئیں تو پھر نماز کو کس طرح کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا سجدہ صاف کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ وطر میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی تکبیر قنوت اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔
اور کوئی بھولے سے رکوع میں چلا جائے، اب حکم یہ ہے کہ وہ واپس نہ آئے بلکہ اپنی نماز پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ یہاں پر 2 واجب چھوٹے ہیں، ایک تو تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ واجب، اور خود دعائے قنوت پڑھنا واجب، لیکن یہ دونوں واجب جو ہیں بھولے سے چھوٹے ہیں، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ دعائے میرا قنوت سوال میں جس طرح آپ نے فرمایا، تو دعائے قنوت میں جو معروف ہے ایک دعا، یہی پڑھ سکتے ہیں یا کچھ اور بھی اس میں دعا کون سی ہوگی دعائے قنوت؟ دعائے قنوت میں جو دعا معروف ہے وہ تو پڑھنا سنت ہے، مطلقاً کوئی بھی دعائے قنوت یعنی دعائے معصورہ کوئی بھی پڑھیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ اب جسے دعائے قنوت نہیں آتی معروف والی، اللہم انا نستعینک یہ والی دعا، تو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اب جب تک اس کو یاد نہیں ہوتی تو تب تک وہ کوئی بھی دعائے معصورہ یعنی قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہم اغفر لی 3 دفعہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا ربی 3 دفعہ یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درباروں پہ جا کر، جیسا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جا کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو ایک نعت کا شعر ہے، دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ، ہم پکارے جائیں گے داتا پیا داتا پیا۔ تو اس شعر میں ڈائریکٹ داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے کہ تم ہمیں مدینے کا ٹکٹ دو یا نہ دو، ہم تو پکارے جائیں گے داتا پیا۔ تو میری عرض ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین اور اولیاء کو وسیلہ بنانا، توسل اختیار کرنا، یہ بالکل جائز ہے، اور احادیث پاک سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا بھی گیا، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر لحد بنائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبر کی وسعت اور رحمت کی ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو انبیاء کا وسیلہ پیش کرنا، صالحین کا وسیلہ پیش کرنا اور وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، یہ بھی مستحب ہے، جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈائریکٹ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا صالحین سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ دے دیں، تو یہ بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، جانتا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین سے یہ مانگ رہا ہے، یہ اللہ کی عطا سے عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو دیا ہے اور اللہ پاک نے ان کو اختیارات دیے ہیں، تو یہ جو مانگ رہا ہے ڈائریکٹ کسی جو ہے ولی سے، چاہے وہ زندہ ولی ہوں یا انتقال فرما چکے ہوں، تو اس مانگنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو عطا کرتا ہے، چاہے ولی ہو یا اپنے ماں باپ سے مانگے، کھانا مانگے، پیسے مانگے، یا ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے جائے، تو تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، نہ والدین کچھ دے سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے شفا ملتی ہے تو یہ بھی رب ہی سے ملتی ہے۔ اگر کسی ولی اللہ سے براہ راست مانگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ ہاں معاذ اللہ
ایسا ہے نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں عطا کرے گا، میں اللہ سے کیوں مانگوں، اس سے مانگوں، تو یہ کفر و شرک ہے، اور ایسا کسی مسلمان سے تصور نہیں کیا جا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں جلوس میلاد مختلف انداز سے منائے گئے. ایک سوال آیا ہے کہ ہمارے علاقے میں اونٹ گاڑی پر جو ہے وہ جلوس میلاد نکالا جاتا ہے، تو کیا ایسے میلاد کے جلوس میں شرکت کر سکتے ہیں یا وہ درست ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے. پیدل بھی شرکت کر سکتے ہیں. اگر سواری پر ہوں تو آپ دیکھتے ہیں ہم جلوس جو ہے وہ بسوں پر بھی ہوتے ہیں، ٹرکوں پر بھی ہوتے ہیں، کشتیوں پہ بھی ہوتے ہیں، کشتیوں پر بھی ہوتے ہیں. تو اگر اونٹ ریڑھی کے اوپر جو ہے وہ جلوس نکلا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ذہن میں اشکال کیا ہے، یعنی ان کو کون سی چیز جو ہے ان کے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ان کے ذہن میں ہے کہ اونٹ ایک جانور ہے اور ریڑھی لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے، تو شاید اس کو تکلیف ہو رہی ہو، تو اونٹ کو تو بار برداری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی ظلم والی بات بھی نہیں ہے اور کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے. تو اس لیے شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ احتیاط مفتی صاحب کرنی ہوگی کہ جب جانور ساتھ ہیں تو گندگی وغیرہ سے اور ناپاکی وغیرہ کے معاملات اگر ہوں تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا. کیا فرمائیں گے؟ عام طور پر تو جو جانور اس طرح بار برداری کے لیے یا یعنی سامان اٹھانے کے لیے یا سواری کے لیے ہوتے ہیں، تو جو بیٹھنے کا مقام ہوتا ہے وہ ان کے یعنی نجاست وغیرہ کے گرنے والے مقام سے کافی دور ہوتا ہے. جی جی، جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اگر چل رہے، ہاں، تو وہ تو ہر صورت میں بچنا ہے. عام حالت میں بھی بچنا ہے، اس حالت میں بھی بچنا ہے. اور جب پیچھے جو ہے وہ ریڑھی یا کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں، تو اس میں یہ شائبہ اصلا نہیں ہوتا ہے کہ نجاست جو ہے وہ لگے گی. تو بہر صورت اگر کہیں ایسا شائبہ ہے بھی صحیح تو اس سے بچنا ضروری ہے. ماشاءاللہ اس بار ہر بار کی طرح دھوم دھام سے جلوس میلاد دنیا بھر میں نکلے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین نے مناظر دیکھے ہوں گے یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، دور دراز کے علاقوں میں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں کہ کہیں موسم کچھ ہوتا ہے، کہیں موسم کچھ ہوتا ہے. تو کئی جگہوں پر شدید بارش ہوتی رہی مگر وہاں بھی جلوس میلاد نکلے، اور کئی ممالک میں اس وقت ٹھنڈ ہے تو وہاں بھی سردیوں میں جلوس نکلے. تو الحمدللہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جب کہ حاسد دل جلاتے بچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. قبلہ مفتی صاحب سے ایک اور سوال ہے. نور شاہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ سٹے میں جیتے ہوئے پیسوں کا وصول کرنا کیسا ہے؟ اب چونکہ یہ سٹے کا سوال ہے تو یہاں ایک اور سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ آج کل جو سنا یہ ہے کہ موبائل فون پر کچھ ایسی گیمز آئی ہیں
اور اس کی باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ گیم کھیلیں تو آپ بہت سارے پیسے جیتیں گے. اور سنا یہ ہے کہ وہ بھی جوئے کی صورت ہے, پیسے وغیرہ اس میں لگتے ہیں اور پھر وہ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں, مگر سنا ہے کہ کچھ لوگ جیت جاتے ہیں تو وہ پھر اس کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں. تو شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ تاش کی گڈی لے کر کسی جوا خانے پہ جا کر ہی جوا کھیلیں گے تو وہ جوا ہے, یہ تو ہم گھر بیٹھے موبائل پر کر رہے ہیں, تو یہ تو گیم میں پیسے جیت رہے ہیں. تو دونوں کا اگر جواب ہو جائے تو شاید کئی لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. دونوں صورتیں ناجائز ہیں. اگر جوئے سے سٹے سے جو بھی رقم حاصل ہوئی ہے, رقم حاصل کرنے والا اس کا مالک نہیں ہوتا ہے, اس پر لازم ہوتا ہے کہ جس سے اس نے وصول کیا اس کو واپس کرے, اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر بغیر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کر دے. اور جوا یا سٹا چاہے وہ تاش کی گڈیوں کے ساتھ ہو یا شطرنج کی چال پر ہو یا جو ہے وہ موبائل وغیرہ میسیجز کے ذریعے یا گیموں کے ذریعے, کسی بھی صورت میں ہو, وہ ناجائز اور حرام ہے. فی زمانہ بدقسمتی سے کچھ صورتیں ایسی کر دی گئی ہیں کہ جس میں لوگ اس کو مختلف نام دیتے ہیں. جیسے اس کو جو ہے وہ ارننگ کا نام دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہم کمائی کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ سے کمائی کر رہے ہیں, اور پھر جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی ترویج بھی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کوئی جیت جاتا ہے تو بولتا ہے کہ میں اتنے ڈالر جیت گیا ہوں, تو پھر ڈالر کی جو لالچ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گیم میں جو ہے وہ ہم تو گیم کھیل رہے ہیں, پیسے وہ خود ہی دے دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گیم کھیلنا ہی جائز نہیں ہے, تو جب گیم کھیلنا جائز نہیں ہے تو اس کے اوپر پیسہ حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور وہ پیسہ اس کی صورت بھی وہی جوئے کی ہوتی ہے عام طور پر. جوئے کی نہ بھی ہو, اگر گیم کھیلنے پر پیسہ ملا تب بھی اس کا لینا جائز نہیں ہے. تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ باقاعدہ ایسی اپلیکیشنز بن گئی ہیں کہ پہلے تو کرکٹ میچ یا اللہ نہ کرے کوئی چیزوں پہ لوگ جو جوا لگاتے تھے تو اس پہ کسی کو فون کرنا پڑتا تھا, وہاں کوئی اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا تھا. اب گھر میں بیٹھے ہیں, ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور وہ بیٹھے بیٹھے پیسے اس پہ لگا رہے ہیں. اور ایسے کئی امیر زادوں کے بارے میں سنا کہ جن کے گھر بک گئے, جو کنگال ہو گئے, کیونکہ وہ جب بندہ ایک چال ہارتا ہے تو کہتا ہے اگلی باری میں جیت جاؤں گا, پھر جیت جاؤں گا, اور ایسے برباد بھی ہو گئے. لیکن یہ شاید والدین کو بھی یہ توجہ رکھنی ہوگی کہ کس کے موبائل میں کیا انسٹال ہے. یعنی یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کی جہاں اور بہت ساری تباہ کاریاں ہیں کہ چلے بے حیائی اور دیگر چیزوں کی طرف جو جا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بد مذہبوں کو سننے کا جو معاملہ چل پڑا وہ ایک الگ پرابلم ہے. لیکن یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ایسی اپلیکیشنز آ گئیں کہ جس میں باقاعدہ موبائل میں پیسے انپٹ کیے, اور اب اس پیسوں کے ذریعے اب کوئی میچ چل رہا ہے یا کوئی بھی گیم ہو رہا ہے اور اس گیم پر یہ پیسے لگائی جا رہے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں روپے کا جوا جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا اور جوا کھیل رہے ہیں. نوجوان لڑکے اس کام میں پر پھنس گئے ہیں. یہ ایسا ہی ہے نا عبدالحبیب بھائی کہ جیسے پہلے برائی کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا, جی لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہی چار پائی پہ لیٹے استغفر اللہ, تو یہ ساری برائیاں جس طرح عام ہو رہی ہیں, تو اسی طرح یہ جوا بھی جو ہے وہ عام ہو گیا کہ اب جانا نہیں پڑتا, موبائل پر جو ہے وہ جوا کھیل رہا ہے اور والدین کو پتہ تک نہیں ہے, اور پھر اس کے ہولناک نتائج سامنے آ رہے ہیں. جی یعنی ایسا ہی ہے بالکل جو خبروں میں جو آتا ہے نیوز وغیرہ میں پڑھنے کو ملتا ہے, تو اس میں بڑے ہولناک نتائج. یہ بالخصوص جو موبائل پر سٹا اور جوئے والا ہے, تو اس میں اپنوں تک کی جان لینے کے واقعات بھی استغفر اللہ جو ہے وہ سننے کو ملے ہیں. اور یعنی معتبر ذرائع سے کہ موبائل پر سٹا ہار گیا تو اور جو ہے وہ لاکھوں روپے میں, جی 1-2 لاکھ بھی نہیں 20 لاکھ روپے ہار گیا, تو پھر جو گھر میں تباہی مچا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمایا. آپ نے صحیح فرمایا کہ والدین کو نظر رکھنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں جس طرح موبائل عام طور پر پکڑا دیا جاتا ہے, تو اگر کوئی مفید استعمال ہے تو دیں, اور وہ بھی اپنی نظر میں رکھیں. یا ایسے سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں کہ اب پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں نے کون سی چیز استعمال کی یا کیا کیا دیکھا ہے. تو اس طرح کی نگرانی جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے. پہلے دروازے بند کیا کرتے تھے اور لاک لگایا کرتے تھے, لیکن اب تو جو زیادہ لاک لگا کے کمرے میں گھسا رہتا ہے اسے زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کمرے سے نکل ہی کیوں نہیں رہا.
اور کمرے میں ہے تو والدین خوش ہیں کہ چلیں اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ کمرے میں بیٹھ کر کیا کچھ کر رہا ہے. جیسے یہ جوئے کی بات سامنے آئی کہ لاکھوں لاکھ روپے لوگ ہار گئے، اور اب تو ایسی ڈارک ویب سائٹ اور عجیب و غریب ویب سائٹوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہاں جا کر وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس قدر عجیب و غریب گیمز ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو نقصان پہنچائیں لائیو، اور آپ کو اتنے ہزار اور اتنے لاکھ روپے ملیں گے، اور لوگوں نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے اعضاء تک کاٹ دیے. تو اب پتہ کسی کو نہیں ہے کہ کون سا بچہ جو ہم سمجھ رہے ہیں سارا دن کمپیوٹر پہ پڑھ رہا ہے یا اسٹڈی کر رہا ہے یا موبائل پر جناب دنیا بھر کے چیزیں سیکھ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے یا برباد ہو رہا ہے. تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بھی جلوہ گری دوبارہ ہوئی. میں حضور سے عرض کروں گا کہ یہ جو جوا ہے اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ آسان کمائی کے ذریعے ڈھونڈنے کے چکر میں لوگ اب موبائل فون کے ذریعے کہتے ہیں بھائی ایک دن میں گیم کھیل کر 25-50 ہزار روپے لاکھ روپے کما لیں. بعد میں بے شک سب چلا جاتا ہے ان کا، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ کسی بھی جوئے کے ذریعے، کسی بھی گیم یا سافٹ ویئر کے ذریعے حرام طریقے سے اگر آسانی سے پیسہ کما بھی لیا جائے تو پھر اس کمائی کا وبال کیا ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ حرام قطعی ہے جوا، اور جوے میں جو جیتی ہوئی رقم ہے اس کا جو جیتا ہے وہ مالک نہیں ہے. اس پر فرض ہے توبہ تو کرے، توبہ کے ساتھ ساتھ جو جیتی ہوئی رقم ہے جس سے جیتی ہے اس کو لوٹا دے. اگر وہ نہ رہا جو رقم اس نے جیتی ہے تو توبہ تو فرض ہے اس پر جوا کھیلنے والے پر، لیکن جو جیتی ہے رقم وہ بھی لوٹانی پڑے گی جس سے جیتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ہار گئے اور آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو آپ مالک بن گئے. مالک نہیں بنے، مالک وہی ہے. توبہ دونوں کو کرنی ہے کہ جوا کھیلا کیوں، اللہ کی نافرمانی کی. قرآن کریم میں جوا سے منع فرمایا گیا ہے. اب یہ کہ وہ نہ رہا جس سے جیتا تھا، تو اب یہ کہ اس کے ورثاء کو دے، وارثوں کو. یہ بھی نہ رہے یا پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں ہے، غائب ہے، تو اتنی رقم جو ہے جو جیتی ہے وہ کسی ایسے شخص کو خیرات میں دے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو دے دے. تو یہ کہ جیتا ہوا یہ کہ اب توبہ کر لو اور جو مال ہے وہ اپنا حلال ہو گیا، یہ حلال نہیں ہوگا. توبہ بے شک کرنی ہے، یعنی ہاؤ کرنی ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی نہیں بھی لوٹا تھا تب بھی دوبارہ تو کھیلنا ہی نہیں ہے نا. نہیں لوٹا تھا اس کا وبال تو رہے گا، یہ گناہ تو رہے گا، حرام ہے، جہنم لینے والا کام ہے. تو اس لیے جان چھڑا دے اس رقم سے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے توصیف عالمگیر لودرا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا زندہ لوگوں کے نام پر عمرہ اور طواف کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر شوہر اکیلا عمرہ کرنے گیا ہے تو بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، یعنی اس کا ثواب بیوی کو دے سکتا ہے؟ اس میں لکھا ہے سوال میں کہ یعنی ثواب دے سکتا ہے. جی اچھا، سمجھدار سائیڈ ہے. اور ثواب دے سکتا ہے، بیوی کو بھی دے سکتا ہے، بچوں کو بھی دے سکتا ہے. کسی کی طرف سے نیابت میں عمرہ نہیں کر سکتا. سمجھے؟ حج بدل ہے نا، جس طرح اپنی شرائط کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے، عمرہ بدل نہیں ہے. ایصال ثواب بہرحال ہر نیکی کا ہو سکتا ہے، تو یوں عمرہ شریف کا بھی ہو سکتا ہے، مدینہ پاک کی حاضری کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کار ثواب ہے. عمرے کی تڑپ بڑی ہے اور اسباب نہیں ہیں. زندہ کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو تعجب نہیں کریں، اگر میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زندہ ہے تو مجھے بتا دیں آپ. سبحان اللہ. جب ان کی بارگاہ میں ہم ثواب نظر کرتے ہیں، جشن ولادت کے دنوں میں خوب نیازیں کی، اچھا کی نہیں تو کھائی تو صحیح نا، ہے نا، ایصال ثواب کا کھایا نا. تو یہ سب ہو سکتا ہے جب جو جن کے سبب کائنات کی زندگی ہے، جو جانے جہان ہے. پھر ہم زندہ کی ہمارا زندہ ہونا بھی مردوں سے کم نہیں بلکہ سمجھے. تو اس لیے وہ زندہ کو بھی ایصال ثواب، ظاہری طور پر جو زندہ ہے اس کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. فرشتوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. مسلمان جن جو ہیں ان کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. آپ تعجب نہ کریں، ہو سکتا ہے، کیا کریں آپ. جنات ملاقات کے لیے آ جائیں گے. مسلمان جو ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کریں، فرشتوں کو بھی ایصال ثواب کریں. آپ کوئی عرض نہیں اس میں. یا سیدی مدینہ شریف کی اگر بڑی تڑپ ہے اور اسباب نہیں ہیں تو پھر کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مدینہ بھجوا دیں، عمرہ کروا دیں، تو یہ کہنا کیسا؟ صبر کریں، سوال نہیں کر سکتے.
मदीने के लिए कर रहे हैं ना, तो सबर ही नहीं आ रहा, पैसे तो है नहीं, तो अब किसी मालदार को कह दिया कि आप मुझे भिजवा दें मदीने। ना मदीने के लिए कर सकते हैं, ना पीर साहब की ज़ियारत के लिए कर सकते हैं। ये पंजाब से इधर उधर से आते हैं ना, तो कभी कभी याद आता है तो समझाता हूँ, इन्हें जैसे कोई भरोसा नहीं, दीवाने कहते हो बड़ी तड़प है, बड़ा अरसा हुआ तो हाँ वही ले जा, ये भी हराम है। सवाल नहीं कर सकते। सवाल तो मिस्कीन है जिसके पास खाने का नहीं है एक दिन का भी, तो खाने का सवाल कर सकता है। जिसके पास पहनने का नहीं है, खाने का है, तो सिर्फ पहनने के लिए सवाल कर सकता है। और जो शरई तौर पर फकीर है, जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है और फकीर है, समझे, तो अब ऐसा शख्स सवाल नहीं कर सकता। हाँ, बगैर सवाल के इसको ज़कात दी जा सकती है, सवाल पर नहीं दी जा सकती। इसके बारीक मसाइल हैं। सवाल ये इस्लाम मतलब ये हमारी इज्जत का मुहाफिज है। ये लोग ऐसे मतलब अपने आप को जिल्लत पर पेश करते हैं, सवाल कर करके अपनी इज्जत खराब करते रहते हैं। अपनी इज्जत वकार हो ताकि मतलब हम लोगों की इस्लाह भी कर सकें और गैर मुस्लिम भी हमारा किरदार देखकर हमारे किरदार से मुतासर होकर इस्लाम कबूल करे। ये क्या मतलब जिसको देखा वो हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है, तो गैर मुस्लिम क्या हमारे करीब आएगा, बोले यार मेरे को भी खाली कर लेगा, ये भागो इधर से। नहीं नहीं, ऐसा हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, ना हमारी इस्लाम की तालीम ऐसी है। अब ठीक है, मुसलमान बाज हैं जो इस तरह करते हैं, वो गलत करते हैं, हम लोग इनको सही तो नहीं कहते, ना इनकी हौसला अफजाई करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। जो प्रोफेशनल भिखारी होता है ना, जिसका पता हमको कि प्रोफेशनल है, इसको तो देना भी नाजायज है। इसको देना कि वो तो गुनाह कर रहा है, हमारा उसकी गुनाह पर मदद करना हुआ, हम देते रहेंगे। ये हड हराम मांगता रहेगा, मेहनत मजदूरी नहीं करेगा। अगर हम देना बंद कर देंगे तो खुद ही मेहनत मजदूरी करेगा और हक हलाल का खाएगा। तो इसलिए ऐसों को नहीं देना है। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और गुनाह और जुल्म पर किसी की मदद मत करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसमें अर्ज़ ये है कि बाज़ लोग सवाल तो नहीं करते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि ऐसी जगहों पर बैठ जाते हैं, जैसे माह रमज़ान में बिलखसूस जो है वो बहुत सारे लोग औज़ार लेकर, यानी अपने आप को मेहनत कश ज़ाहिर करते हैं, रोडों के किनारे पर बैठे रहते हैं। अब आने जाने वाले लोग उनको दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने किसी से मांगा तो नहीं है, लेकिन उनका जो ज़हरी मामला लग रहा होता है कि वो जाते भी कहीं नहीं। अगर उनको आप बोलें कि काम करने जाना है तो बोलते नहीं। और इसी तरह हरमैन तय्यबैन में जब लोग जाते हैं तो बाज़ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ से लोग गुज़रते हैं तो वो कुछ ना कुछ देते हैं, तो वहाँ पर भी लोग बाज़ देखा गया कि ऐसे बैठे होते हैं मिस्कीन वाली शक्ल बनाकर, मांगते तो नहीं हैं बज़ाहिर, लेकिन लोग उनको दे रहे होते हैं और वो ले रहे होते हैं। तो ये भी सवाल में शामिल होगा। हाँ, सवाली का स्वांग तो रचा है ना इसने, भिखारी का। एक ड्रामाबाजी तो की इसने, एक्टिंग कर रहा है ये, तो ये सवाल ही कर रहा है। बल्कि ये तो आप बता रहे हैं, ठीक है, तिलावत करते बिल्कुल मस्जिद के बाहर दरवाजे पास बैठ जाएंगे और वो बड़े एहतराम के साथ, खुशी व खुशू के साथ तिलावत कर रहे होते हैं। अरे यार तिलावत करनी है, या मस्जिद की पहली सफ में ये दरवाजे में बैठ कर तिलावत करने का क्या मतलब मकसद है आपका? और मतलब और अंडरस्टूड है कि वो भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है, उसको नहीं देना चाहिए। उसको तिलावत भले ना कर रहा है, तिलावत कर रहा है तो उसको मतलब भीख दो, खैरात दे दो, अपनी ज़कात दे दो उठा के। नहीं नहीं, तो कुछ भी मत दो, इसको रास्ता बताओ कि अंदर जाके बैठ जा, तिलावत करनी है। तो नात भी पढ़ते हैं। हाँ, नात शरीफ भी पढ़ते हैं, और तरह तरह के भिखारियों को भी स्टाइल होते हैं। तो ये इन्हें के ऐसा अंदाज भी इख्तियार नहीं करना, भिखारियों के टोली में खाली शामिल हो गए और कुछ भी नहीं करते। तो जहाँ भिखारियों को भीख मिली वो आपको भी दे दी, तो ये भी गलत है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत यही है कि यूँ मिले माले मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्ती साहब ने जो बताया कि औजार लेके बैठते हैं, तो कराची में भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां लोग औजार लेके बैठे होते हैं, रंग करने वाले या प्लम्बर वगैरह, तो लोग वहां से उनको ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी देखा गया कि वो देखते हैं कि ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं ना, तो चलो जाकर इनको खाना दे देते हैं या इनको कुछ पैसे दे देते हैं। तो ये देना कैसा, ऐसा लगता है कि वो यानी नौकरी या कोई काम के लिए वहां पर बैठते हैं, तो ये दुरुस्त होगा या वो दुरुस्त नहीं होगा? असल वो गरीबों के
अंदाज पे कि बेचारे को काम नहीं मिला, शाम को बैठा हुआ है, तो यूं रहम खा के देते होंगे, या वैसे ही कि बेचारा यानी मजदूरी में क्या कमाता होगा। तो इसको लेना नहीं चाहिए। मसला ये है कि क्योंकि इसको ये समझ तो पड़ती होगी कि ये मुझ पर रहम खाकर खैरात दे रहा है, तो इसलिए इसको मना कर देना चाहिए। कोई गिफ्ट नहीं कर रहा। मैं घर पे बैठा होता शुटेट बुटेट बन के तो पानी भी नहीं पिलाता मुझे। यहाँ बैठा हूँ इसलिए दे रहा है, गलत फहमी में दे रहा है गालिबन, है ना, समझ में यही आता है। तो इसको लेना नहीं चाहिए। जो इस तरह कर रहे होते, क्या इनका ज़मीर मर जाता होगा? मर भी जाता होगा तो कभी तो कोई इनका रमक होती होगी ना कि यार मैं कर गलत रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो ये इस तरह भी लोगों को आइडियाज आती होंगी, किसी से सुन सुनकर। माँ के पेट में से कोई सीख कर नहीं आता है ना। वो कहते हैं कि बड़ा बदमाश बनना है ना तो जाकर मतलब जेल में चला जाए, जेल में चला जाएगा, बाहर निकलेगा बदमाशों की सोबत लेकर, तो फिर ये बड़ा बदमाश बनेगा। कुछ और गुर बदमाशों के सीख के, डकैतियों के सीख कर आएगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक लिखा। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम किताब में रहेगा, फरिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। ओ मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, ओ मेरा नबी। अमीर सुन्नत आमतौर पर बच्चे कई चीजों में दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला करते हैं। जैसे किसी बच्चे के पास कोई अच्छा टॉय हो तो हमें भी वही चाहिए होता है, बल्कि उससे अच्छा टॉय चाहिए होता है। किसी ने जंप लगाई तो हम उससे भी हाई जंप लगाते हैं, और वो कहते हैं कि हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए, जबकि हम क्लास में फर्स्ट आने के लिए भी तो मुकाबला करते हैं। इससे कोई मना नहीं करता। अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि हम किस तरह का मुकाबला कर सकते हैं और किस तरह का नहीं। माशाअल्लाह, वाकई बच्चों के तो तरह तरह के अंदाज होते हैं। ये भी अंदाज होता है, मुकाबले करते हैं और जिद करते हैं। फिर तो ये कि बाज़ सूरतों में तो नुकसान का पहलू कम होता है, बाज़ में ज़्यादा होता है। जैसे कि जंप, मैं इससे हाई जंप करूँगा, बड़ी जंप लगाऊंगा, इसमें गिरने, चोट लगने और हाथ पैर टूटने का अंदेशा होता है। तो बहरहाल लेके मुकाबला सिर्फ नेकी में करना चाहिए। मुसाबकत इसको बोलते हैं, रेस लगाना, या मतलब मुसाबकत मुकाबला नेकी में करना चाहिए। कि ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं 313 बार पढ़ूंगा, ये 313 बार पढ़ता है, मैं इंशाअल्लाह 1200 मरतबा पढ़ूंगा, है ना। ये 5 टाइम नमाज पढ़ता है तो मैं इंशाअल्लाह इशराक, चाश, तहज्जुद ये सब भी पढ़ूंगा, अव्वाबीन, है ना। तो ये नेकियों में मुकाबला हो। इतनी बार ये या सलामो पढ़ता है तो मैं उतनी बार या सलामो पढ़ूंगा। बाकी दुनियावी चीज़ों में कि इससे अच्छी टोई लूंगा, ये मुकाबला तो माँ बाप को आजमाइश पे डालने वाला है ना। हर एक के माँ बाप इतने पैसे होते नहीं इनके पास, और हों तो भी कोई हर फरमाइश पूरी करेंगे तो फिर ये तकलीफ में आ जाएंगे कि नहीं, मैं उसके पास है, इससे अच्छी टोई मुझे ला दो, अच्छा खिलौना ला दो। तो
تو یہ اس طرح کے مقابلے بھی نہیں کرنے چاہیے. اچھے بچے نہ ضد کرتے ہیں، نہ اس طرح کے غلط سلط مقابلے کرتے ہیں، نیکیوں میں صرف مقابلے کرتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں گا. مگر کم نیکیاں کرنے والے کو یہ اچھے بچے برا بھلا بھی نہیں بولتے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کس کی نیکی قبول ہے یہ تو کچھ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے نا. کہ ہو سکتا ہے کم پڑھتا ہے، وہ دل کی گہرائی سے پڑھتا ہو، اور ہم خالی ضد میں آ کر اس کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہو گیا نا. تو ہمیں جو بھی نیکی کرنی ہے وہ صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے اور ثواب کے لیے کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. ان خاتون کا نام بتائیے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بی بی مریم. جواب درست ہے. حضرت مریم رحمت اللہ علیہا کس نبی کی امی جان ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے. داروغہ جنت یعنی جنت کے نگران فرشتے کا نام بتائیے. رضوان ہے. دوبارہ. رضوان. جواب درست ہے. جہنم پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیے. انیس. جواب درست ہے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کنیت و لقب بتائیے. کنیت ابو بکر اور لقب عتیق. جواب درست ہے. صدیق بھی لقب ہے اور عتیق بھی لقب ہے. اور ابو بکر یہ پہلے بھی میں کافی سمجھا چکا ہوں کہ یہ تلفظ غلط ہے. ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر کاف ساکن ہے. اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ویسے سن لیں گے تو زبان پر آسانی سے آئے گا نہیں. جب زندگی میں ابو بکر ہی بولتے رہے تو جس کا نام ہے وہ ابو بکر ہی بولتا ہے اپنے آپ کو. ابو بکر ابو بکر ابو بکر تھوڑا رٹا لگانا پڑے گا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ دنیا میں آنے کے بعد آپ کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ 1000 سال. جواب درست ہے. تھوڑا جواب بلند آواز سے دیا کریں. یہ سب آہستہ سے ویسے چنگاڑتے ہوں گے، دہاڑتے ہوں گے، اور یہاں پتہ نہیں آواز کیوں نہیں نکلتی ہے. مائک کے باوجود بھی آواز نہیں نکلتی اتنی زور سے آواز. 1000 سال. جواب درست ہے. ایسی کون سی صورت ہے کہ ایک بار پڑھیں تو 10 بار قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جائے؟ سورہ یاسین. جواب درست ہے. یہ جواب آیا نا مزے کا. ایسے بلند آواز سے جواب دیا کریں.
क्या कोई ऐसा दिन भी है कि जिससे क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? तो नाम बता दीजिए। जुमे का दिन। यूं बोलिए, जुम्मा। जुमा का दिन। सिर्फ इतना कहिए, जुम्मा। जुमा। जवाब दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करना और मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना गुर्बत दूर करता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह आज ये मुख्तलिफ चार्ट भी लेकर आए हैं। लिखी है मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात, मदरसा मदीना फैज़ान फातिमा डिस्ट्रिक्ट नाज़माबाद। अल्लाह पाक हमारे पीर मुर्शिद आमिर सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आमीन। इबादत में दिल का लगना, दिली सुकून हासिल होना, सुरूर आना रूहानियत है। वाह, अमीर सुन्नत की 786 नसीहत है इस किताब से लिखा गया, माशाअल्लाह। फैज़ान फातिमा जारी रहेगा। बीबी फातिमा पे कुर्बान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवानी में खूब इबादत करनी चाहिए, बुढ़ापे में मेहनत वाली इबादत मुश्किल होती है और जवानी वाली हिम्मत और ताकत नहीं होती। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हौज़ कौसर पर मुझे ऐसी कौमें मिलेंगी जिन्हें मैं बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने के सबब ही पहचानूंगा। फैज़ान मदनी मुज़ाकरात, माशाअल्लाह। चेहरे का हुस्न यानी नूर अल्लाह पाक की इबादत से होता है। अब यहाँ वही हुस्न मुराद है, नूर। हर एक किसको पहचाने जरूरी नहीं है, वरना ये कि कई हसीन होते कि जो नमाज एक भी नहीं पढ़ते, ये मुराद नहीं होता। अल्लाह हमें इबादत करने और उसका नूर नसीब करे और रियाकारी से बचाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरकार आ गए, सरदार आ गए, सालार आ गए, मेरे लजपाल आ गए। महकी है डाली डाली आए उम्मत के वाली, महकी गए डाली डाली आए उम्मत के वाली, जिनकी गए शान निराली निराली। झूमो मीलाद आया, 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 मीलाद आया। आए नबी, हाँ नबी आए नबी मेरे प्यारे नबी, आए नबी, हाँ नबी आए नबी मेरे प्यारे नबी। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा। मीलाद आया, मीलाद आया, मीलाद आया, मीलाद आया। नबी आज पैदा हुआ चाहता है, नबी आज पैदा हुआ चाहता है, ये काबा घर उसका हुआ चाहता है। मीलाद आया, 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 मीलाद आया। आए नबी, हाँ नबी आए नबी मेरे प्यारे नबी, आए नबी, हाँ नबी आए नबी मेरे प्यारे नबी। न क्यों आज का बाबा ने रश के गुलशन, न क्यों आज का बाबा ने रश के गुलशन, वो गुल जलवा फरमा हुआ चाहता है।
میلاد آیا 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 آئے نبی ہاں نبی آئے نبی میرے پیارے نبی آئے نبی ہاں نبی آئے نبی میرے پیارے نبی ندا آ رہی ہے کہ حق کے قمر کا ندا آ رہی ہے کہ حق کے قمر کا جہاں میں اجالا ہوا چاہتا ہے میلاد آیا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں بھی ہم نے دیکھی بڑے بچوں کے کچھ وہ پلے کارڈ یہ بھی ماشاءاللہ دیکھے تو یہ اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور سب کو ان بچوں کو بچیوں کو جو دکھائی گئی ان سب کو یہ دکھائے گئے ان کے ماں باپ سمیت اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے اللہم آمین ماشاءاللہ جی صومالیہ کا بھی ایک بڑا خوبصورت منظر ہمیں ملا ہے رکن شورا حاجی اسد مدنی ہیں آئیے مدنی چلنے آزے وہ بھی دکھاتے ہیں مما يجمعون هذا الفرح فرح ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يفرحون باحتفال مولود النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما شاء الله تعالى أهل الصومالية يحبون احتفال مولود النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قولوا معي نحبك يا رسول الله نحبك يا رسول الله قولوا بصوت عال بصوت مرتفع نحبك يا رسول الله نحبك يا رسول الله جزاكم الله تعالى في الدارين سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی اسد مدنی صومالیہ تشریف ماشاء اللہ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو کوئی مجلس سے خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کہ 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے محبت رسول کے بارے میں 14 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے محبت رسول میں تڑپنے والا دل اور عشق میں آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما، اور اس کے ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے محبت رسول کے بارے میں 14 سوال جواب اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے۔ عشق رسول کے ساتھ جینے کا کیا مطلب ہے، گستاخی رسول پر مشتمل ویڈیوز دیکھنا اور آگے بھیجنا کیسا، جس کا دل ہجر نبی میں غمگین نہ ہو وہ کیا کرے، اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، ہندی، سندھی، پشتو، فرینچ، بنگلہ، رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ازالے ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ آخری نبی کی شان بازبان قرآن، جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آخری نبی کی شان بازبان قرآن، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، تقابل کے اعتبار سے نمایاں شعبہ۔ ربیع الاول 1446 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,85,728 1,85,728 اب تک درود پاک پڑھے گئے۔ ٹوٹل تعداد 3,99,11,402 3,99,25,11,402۔ ربیع الاول 1446 ہجری میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 91,288 91,288، اسلامی بہنوں کی تعداد 67,089 67,089، ٹوٹل تعداد 1,58,377 1,58,377۔ 16 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، کائنات کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ جواب، وہ جگہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جسم مبارک تشریف فرما ہے۔ سوال نمبر 2، بزرگوں کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ جواب، نظر کرنا۔ سوال نمبر 3، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے دن یعنی 12 ربیع الاول 1446 ہجری کو کتنے عرصے بعد مرکزی جلوس میلاد میں شرکت فرمائی؟ جواب، 17 سال بعد۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد بلال اتاری، منڈی بہاؤدین پنجاب، بنت امیر حیدر اتاریہ، خیرپور ٹامی والی، رضوان اتاری ڈی جی خان، ابو کمال محمد بلال اوکاڑا، ام عتیق نارتھ کراچی، محمد تیمور اتاری، مسلم کالونی ریتی روڈ اوباڑو، بنت محمد اسلم اتاریہ راول پنڈی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام عتیق نارتھ کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے نبی تشریف لائے؟ سوال نمبر 2، نیک لوگوں کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، جمعے کے دن کو قیامت میں کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے